السلام علیکم دوستوں، تو میں موجود ہوں آج جو ایگزام ہوا ہے انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2025 آج جو ہوا ہے اردو کا پیپر، اس کو لے کر کے آئیے فٹافٹ آپ جو ہے اس کا آنسر ملا لیجئے کہ آپ نے کتنا میں کتنا صحیح کیا ہے۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیں پہلا سوال کیا کہتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ 9 2 11 ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو 9 2 11 ہونا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا۔ میں یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا، جلدی جلدی جو ہے آپ کو آنسر بتا دوں گا تاکہ آپ ملا لیں کتنا میں کتنا آپ کا صحیح ہوا ہے۔ تو 9 2 11 ہونا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، آپشن اے جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کہتا ہے کہ الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے۔ الف ممدودہ کا مطلب ہوا جس پر مد ہو، یعنی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ خار کا ہمسوت لفظ کیا ہے۔ ہمسوت کا مطلب ہوا ایک جیسا، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی خار۔ اب دیکھیں سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 4 کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے۔ تو یہ استفہامیہ ہے، یعنی پرشن واچک جملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سوالیہ چنہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا آنسر ہو جائے گا استفہامیہ، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 5 کہتا ہے کہ وہ کون سا صیغہ ہے۔ تو وہ جو ہے آپ کا واحد غائب ہے، یعنی اس کو جو ہے کہتے ہیں تھرڈ پرسن کا یہ جو ہے سنگولر پرسن ہے، اسی لیے اس کو واحد غائب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 6 کہتا ہے کہ درجہ ذیل میں اسم آلہ کون ہے۔ اسم آلہ یعنی جسے اوزار کا علم ہو، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی چاقو۔ اب دیکھیں سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 7 کہتا ہے کہ لڑکا کا مؤنث کیا ہوگا، یعنی لڑکا کا جو ہے استرلنگ کیا ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی لڑکی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے۔ اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہے۔ تو اسلم جو ہے کھیلنے کا کام کر رہا ہے، تو جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے۔ خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے۔ تو یہ خوبصورت جو ہے لڑکے کی کیا ہے، خصوصیت ہے، اس کا وشیشن ہے، آپشن بی کیا ہو جائے گا، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 10 کہتا ہے کہ پھول کا رنگ کس کی مثال ہے۔ تو یہاں پر پھول کا رنگ جو ہے یہ آپ کا موصوف کی مثال ہے، یعنی پھول کا رنگ جس کی صفت بتائی جائے اسے ہم موصوف کہتے ہیں، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ کہتا ہے سرور کا پورا نام کیا ہے۔ تو سرور کا پورا نام جو ہے رجب علی بیگ سرور ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی۔ کانپور میں، بنارس میں، لکھنؤ میں یا الہ آباد میں۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن اے کانپور میں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 13 کا آتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے احسان دانش۔ میں یونیورسٹی کیا ہے، ایک خود نوشت ہے، اس کے رائٹر کا نام ہے احسان دانش۔ اب سوال نمبر 14 کیا کہتا ہے۔ غبار خاطر کے مصنف کون ہے۔ غبار خاطر کے مصنف آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی مولانا آزاد۔ دیکھیں سوال نمبر 15 کا آتا ہے احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے۔ اور تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی نظم کے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 16 کیا کہتا ہے کہ نظم و نثر میں جوش کی کتنی کتابیں یادگار ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی 2 درجن۔ اب دیکھیں سوال نمبر 17 کیا کہتا ہے کہ ولی دکنی کی جائے پیدائش کہاں تھی۔ تو اس کا جو ہے الگ الگ لوگوں کے مطابق الگ الگ ہے، کہیں آنسر جو ہے اورنگ آباد بھی ہے اور احمد آباد بھی ہے، لیکن جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا احمد آباد، ٹھیک ہے۔ احمد آباد جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 18 کیا کہتا ہے کہ اے ولی جو لباس تن پہ رکھا اس مصرع میں ولی کیا ہے۔ تو ولی دکنی نے اس مصرع میں اپنا نام استعمال کیا ہے، اسی لیے یہ کیا ہو جائے گا، تخلص ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے 19 سوال نمبر 19 کہتا ہے کہ نظم آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے۔ نظم آوارہ جو ہے یہ مجاز لکھنوی کا لکھا ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 20 دیکھتے ہیں، کہتا ہے مجاز کی پیدائش کہاں ہوئی تھی۔ مجاز کی پیدائش جو ہے ادولی میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی، ادولی میں ہوئی تھی۔ اب سوال نمبر 21 کہتا ہے فورٹ ولیم کالج کہاں ہے۔ کولکاتہ میں، دہلی میں، پٹنہ میں، حیدرآباد میں۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، آپشن نمبر اے ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر۔ کولکاتہ میں ہے فورٹ ولیم کالج۔ اب دیکھیں سوال نمبر 22 کا آتا ہے کہ وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی۔ یہ باغ و بہار سے سوال ہے۔ آپشن ہے یہ سلیمانی سرما، داؤدی سرما، یعقوبی سرما یا داستانی سرما۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہو جائے گا آپشن اے اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب چلتے سوال نمبر 23 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 23 کیا کہتا ہے
کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، جان گلکرسٹ۔ اب دیکھیں سوال نمبر 24 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 24 کہتا ہے کہ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو جنت سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا تھا۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا تھا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 25 کیا کہتا ہے کہ سیوان سے احمد جمال پاشا کا کیا رشتہ تھا؟ تو سیوان سے جو ہے احمد جمال پاشا کا سسرال کا رشتہ تھا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 26 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 26 کہتا ہے زاہدہ زیدی کس مضمون کے پروفیسر تھیں؟ فارسی، اردو، عربی یا انگریزی؟ تو سوال نمبر 26 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا انگریزی، آپشن ڈی ہو جائے گا رائٹ آنسر۔ اب دیکھیں سوال نمبر 27 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا مزار جو ہے دہلی میں، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 28 کا آتا ہے ظفر کمالی کس کالج میں استاد ہے؟ تو ظفر کمالی جو ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں جو ہے وہ استاد ہیں، آپشن ڈی اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ سوال نمبر 29 کا آتا ہے ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یوجینیو مونتالے۔ دیکھیں سوال نمبر 30 کیا کہتا ہے کہ متشاعر کے خالق کون ہے؟ یعنی نظم متشاعر کے رائٹر کا نام پوچھا ہے، اس کا ہو جائے گا ظفر کمالی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 31 کا آتا ہے کہ اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے مجھے کنفیوز ہے، اس لیے اس کا آپ لوگ کمنٹ میں آنسر بتائیے گا کیا ہوگا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 32 کیا کہتا ہے کہ اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد؟ شہرت، طاقت، اولاد؟ اولاد ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا اولاد۔ اندھیرے گھر کا دیا سے مراد اولاد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 33 ہے کہ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ ظلم کی ضد جو ہے عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، یہ تینوں میں کوئی نہیں ہوگا، آپشن بی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ ظلم کی ضد عدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 34 کہتا ہے کہ مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ مدح کا مفعول جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، اس کا بھی آپ آنسر جو ہے کمنٹ میں بتائے گا۔ اس کا آنسر میں بتا رہا ہوں کہ آپشن اے اور آپشن بی میں ہی کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اس کا آپ آنسر کمنٹ میں بتائیے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 32 کیا ہے۔ سوال نمبر 32 کا آتا ہے کہ شاعر کی ضد کیا ہوگی؟ تو شاعر کی جمع کیا ہوگی؟ شاعر کی جمع شعرا ہوتا ہے، اور شعر کی جمع کس کی؟ شعر کی جمع اشعار ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 36 کیا کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو میں یونیورسٹی میں یہ جو ہے احسان دانش کی خود نوشت ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ سوال نمبر 37 کا آتا ہے کہ ارض کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ ارض کا ہمصوت لفظ ہو جائے گا ارض، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 38 کیا کہتا ہے کہ درجہ ذیل میں مؤنث ہے کون ہے؟ درجہ ذیل میں مؤنث یعنی استرلنگ پوچھ رہا ہے، استرلنگ ہو جائے گا بات، میری بات بن گئی ہے کہ اس طرح سے آپ بنا کے چیک کر سکتے ہیں اسے، یعنی مؤنث کا مطلب ہوتا ہے استرلنگ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 39 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 39 کا آتا ہے کہ بالا کی ضد کیا ہوگی؟ تو بالا کا جو ہے پشت ہوتا ہے، پشت نہیں ہوتا، یہ غلط کس نے مارا ہے؟ اس کا آپشن اے ہو جائے گا پشت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 40 کیا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ رباعی کی جمع جو ہے رباعیات ہوتا ہے، آپشن بی اس کا رائٹ ہو جائے گا آنسر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف۔ سوال نمبر 41 ہے کہ ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا علی سردار جعفری، آپشن ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آپ لوگ جو کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ آپ کا کتنا میں کتنا صحیح ہو رہا ہے۔ میں نے ایک پیکیج بنا کے دیا تھا، وہ پیکیج میں جو ہے آپ کا ادھکتر کویشچن اس پیکیج سے دیا، اور اس سے ایگزام سے پہلے جو ٹیسٹ لیا تھا ادھکتر کویشچن اس سے آپ کا مل رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کہ سبجیکٹو میں کتنا آنسر جو ہے اس کا بھیڑا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 42 کا آتا ہے کہ جے پرکاش نارائن نے 1947 عیسوی میں کس تحریک کی قیادت کی تھی؟ تو جے پرکاش نارائن، جس کو ہم جے پی کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے 1974 عیسوی میں جو ہے طلبہ تحریک یعنی چھاتر آندولن کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 43 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ درجہ ذیل میں کون لاہور میں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی، آپشن اے کیا ہو جائے گا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 44 کا آتا ہے کہ کامل انقلاب کا تعلق ادب کی کس صنف سے؟ تو یہ کامل انقلاب جس کے رائٹر کا نام ہے
جے پرکاش نارائن، یہ جو ہے ایک خطبہ ہے، انشائیہ نہیں ہے، افسانہ بھی نہیں، مضمون نہیں، اس کا آپشن اے جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا، خطبہ۔ اب چلے سوال نمبر 45 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 45 کا آتا ہے بیدی کی وفات کب ہوئی تھی؟ راجندر سنگھ بیدی کی جو وفات ہے، انتقال، وہ 1984 میں ہوئی تھی۔ اب سوال نمبر 46 کا آتا ہے سودا کا اصل نام کیا تھا؟ تو سودا کا اصل نام مرزا محمد، نہیں یہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے مرزا محمد رفیع سودا تھا۔ آپ کا آپشن نمبر سی اس کا رائٹ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ سی۔ سوال نمبر 46 جو ہے سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع سودا، یہاں شفیع لکھا ہوا ہے، آپشن سی اس کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 47 کا آتا ہے ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے؟ تو ان میں سے جو ہے میر تقی میر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اب چلیں سوال نمبر 48 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 48 کا آتا ہے راسخ کا مزار کہاں ہے؟ تو راسخ کا مزار جو ہے پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرہ میں ہے، ٹھیک ہے، آپشن اے جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 49 کا آتا ہے کہ تضحیک روزگار کیا ہے؟ تو تضحیک روزگار جو ہے کہ قصیدہ ہے جس کے مصنف کا نام ہے مرزا رفیع السودا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک قصیدہ، داستان نہیں ہے، مثنوی بھی نہیں، نہ ہی گیت ہے، اس کا آپشن اے جو ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا، قصیدہ۔ اب سوال نمبر 50 کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کے علاوہ راسخ کو کس صنف شاعری میں مقبولیت حاصل ہوئی؟ مثنوی، تو اس کا آپشن ہو جائے گا، آپشن اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، مثنوی میں، ٹھیک ہے، اور یہ سی، بی اور ڈی یہ غلط ہے، مرثیہ نہیں ہوگا، رباعی نہیں، قصیدہ نہیں، اس کا جو ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے مثنوی میں۔ اب سوال نمبر 51 کی طرف دیکھیں۔ کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب کا معنی جو ہے خط ہوتا ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 52 کا آتا ہے مولانا آزاد کہاں مدفون ہے؟ تو کولکتہ، دہلی، مکہ مکرمہ، لکھنؤ، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا دہلی میں۔ مولانا آزاد کہاں مدفون ہے؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 53 کا آتا ہے کہ عزیز احمد کے مطابق لوگ عہدے سے کیا کرتے ہیں؟ اس کا بھی جو ہے مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے، اس کا آپ لوگ آنسر جو ہے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 54 کیا کہتا ہے افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے ابراہیم سقا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے ابراہیم سقا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 55 کا آتا ہے سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی 1941 عیسوی۔ سوال نمبر 56 کا آتا ہے میر انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو دبستان لکھنؤ سے تھا، آپشن سی اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 57 کا آتا ہے جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ تو جوش جو ہے آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں 58 نمبر کویشچن ہے درج ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی عطا کاکوی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 59 کا آتا ہے کہ کون سا جزو مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ مدح جو ہے یہ آپ کا قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے، حمد جو ہے الگ ایک صنف ہے، گریز بھی جو ہے یہ قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا آپشن اے بین جو ہے وہ مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 60 کیا کہتا ہے کہ کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ تو عطا کاکوی کا جو تعلق ہے وہ صوبہ بہار سے، یہ بہار راجیہ کے رہنے والے تھے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 61 کیا کہتا ہے کہ مکرم کل پٹنہ آئے گا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ زمانہ کی جو ہے مستقبل ہے، حال نہیں ہوگا، ماضی بھی نہیں ہوگا، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مستقبل، کیونکہ مکرم کل پٹنہ آئے گا، وہ ابھی آیا نہیں ہے، آئے گا، یعنی یہ فیوچر کی بات ہو رہی، فیوچر ٹینس کو ہم مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 62 کا آتا ہے کہ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ خادم کی جمع خدام ہوتا ہے، آپشن اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جلدی سے، اب زیادہ نہیں بچ رہا، تھوڑا سا اور جلدی جلدی آپ لوگ ملا لیجئے۔ دیکھیں سوال نمبر 63 کا آتا ہے درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پورو لگنی، یعنی جو کسی بھی لفظ سے شروع میں لگتا ہے، تو یہاں عیدگاہ میں گاہ لاسٹ میں یہ نہیں ہوگا، عقل مند میں مند لاسٹ میں یہ بھی نہیں ہوگا، قبرستان میں ستان لاسٹ میں یہ بھی نہیں ہوگا، اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن اے لا حاصل۔ حاصل ایک لفظ ہے، اس میں لا جو ہے شروع میں لگا ہے، اس لیے آپشن اے جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 64 کا آتا ہے کہ لال قلم میں قلم کیا ہے؟ تو لال قلم میں جو ہے قلم آپ کا موصوف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ لال جو ہے وہ صفت ہے، یہاں قلم پوچھا ہے، قلم جو ہے موصوف ہو جائے گا، آپشن اے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 65 کیا کہتا ہے کہ ابو بکر کس طرح کا نظم ہے؟ تو دیکھیں ابو بکر کے نام میں شروع میں ابو لگا ہوا ہے، جس بھی نام کے شروع میں ابو، ابن یا بنت لگا اسے کنیت کہتے ہیں، آپشن اے جو ہے رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 66 کا آتا ہے کہ یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون سا فعل ہے؟
تو فعل امر، فعل ماضی، فعل حال نہیں، آپشن سی اس کا کیا ہو جائے گا، رائٹ ہو جائے گا، فعل نہیں۔ اب سوال نمبر 67 کی طرف دیکھتے ہیں۔ 67 کیا کہتا ہے کہ شیرنی کا مذکر کیا ہوگا؟ مذکر کا مطلب یہ مؤنث دیا ہے، اس کا مذکر پوچھ رہا ہے، یعنی پرلنگ پوچھ رہا ہے، اس کا پرلنگ ہو جائے گا شیر، شیرنی کا شیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 68 کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 68 کہتا ہے کہ بھارت رتن کیا ہے؟ یہ ایک خطاب ہے، کیا ہے؟ کنیت نہیں ہے، عرف بھی نہیں، لقب بھی نہیں، یہ ایک خطاب ہے۔ آپشن ڈی جو ہے رائٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 69 کی طرف دیکھیں کہ عابد کھانا کھا رہا ہے، اس میں عابد کیا ہے؟ تو عابد جو ہے اس میں فاعل ہے، کیونکہ عابد جو ہے کھانا کھانے کا کام کر رہا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ آپشن سی اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 70 کی طرف دیکھیں۔ انیس مرثیہ گو شاعر ہیں، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ تو لاحقہ کا جو ہے اس کا گو ہو جائے گا۔ آپشن سی اس کا رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ مرثیہ گو، مرثیہ ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں آ کر کے گو شبد جڑا ہے، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن سی گو۔ اب دیکھیں سوال نمبر 71 کیا کہتا ہے کہ کام کرنے والے کو، ابھی میں نے بتایا کہ جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ آپشن بی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 72، اس میں تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب ایک ہو تو اس کو تو واحد کہتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں۔ آپشن بی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 73 کا آ رہا ہے کہ درجہ ذیل میں اس میں معرفہ، ایک منٹ کیا ہو گیا یار، دیکھو اس کا سوال ہے کہ درجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ تو اس میں معرفہ کا مطلب ہو گیا ویکتی واچک سنجھا، اس کا آپشن ڈی جو ہے رائٹ ہو جائے گا، پٹنہ، ٹھیک ہے، اس کو پروپر ناؤن کہتے ہیں انگلش میں۔ اب دیکھو سوال نمبر 74 کا آتا ہے شاد عظیم آبادی میں شاد کیا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی میں شاد جو ہے وہ تخلص ہے۔ آپشن ڈی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 75 کا دیکھیں مسجد کیا ہے؟ مسجد ایک جگہ ہے، اور جس سے جگہ اور وقت کا پتہ چلے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ آپشن اے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 76 کا آتا ہے رات کی ضد کیا ہوگی؟ تو رات کی ضد دن ہو جائے گا الٹا، ٹھیک ہے، رات کا دن، صبح کا شام ہوتا ہے، رات کا دن ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 77 کا آتا ہے کہ امیر کی جمع کیا ہوگی؟ امیر کی جمع عمرہ ہوتا ہے، عمرہ۔ آپشن سی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 78 کا آتا ہے کہ درجہ ذیل میں اس میں نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں نکرہ کا مطلب ہو گیا جاتی واچک سنجھا، جس کو ہم انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اسکول، آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 79 کا آتا ہے درجہ ذیل میں عرف کون ہے؟ عرف مطلب ہوتا ہے وہ نام جو اپنے اصل نام کے علاوہ کسی دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، جس کو ہم پکارو نام کہتے ہیں، جیسے میں پپو، گڈو، یہ سب ہو جائے گا۔ آپشن بی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 80 کیا کہتا ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو یہاں پر زمین جو ہے وہ آپ کا مؤنث ہے، آپشن اس کا اے رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 81 کا آتا ہے پرومس کے افسانہ نگار کون ہے؟ اس میں چغتائی، شکیلہ اختر، شفیع جاوید یا جیلانی بانو؟ آپشن ڈی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا، جیلانی بانو۔ سوال نمبر 82 کا آتا ہے شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو شفیع جاوید کا آبائی وطن جو ہے گیا میں ہے، ان کی پیدائش مظفر پور میں ہوئی تھی، لیکن آبائی وطن ان کا گیا تھا۔ آپشن ڈی اس کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 83 کیا کہتا ہے جیلانی بانو کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ تو جیلانی بانو ایم اے تک پڑھی ہوئی تھی، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 84 کا آتا ہے منٹو کا پورا نام کیا تھا؟ منٹو کا پورا نام تھا سعادت حسن منٹو، ٹھیک ہے، سعادت حسن منٹو تھا، تو یہ آپشن سی کیا ہو جائے گا، رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 85 کا آتا ہے مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 86 کیا کہتا ہے خلیل الرحمن اعظمی نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، آپشن ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں سوال نمبر 87 کا آتا ہے جی چاہتا تو بیٹھتے یادوں کی چھاؤں میں، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو اس کا اگلا شعر کیا ہے کہ جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا، یہ جو ہے خلیل الرحمن کا، آپشن ڈی، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹرک ہے کہ خلیل الرحمن تیرا کیا گیا، لاسٹ میں گیا آیا، اس کا ڈی ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 88 کا آتا ہے کہ مرزا نوشہ کسی کا تھا؟ مرزا نوشہ جو ہے غالب کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 89 کیا کہتا ہے 89 کیا کہتا ہے
نواسی کہتا ہے کہ یگانہ چنگیزی کہاں پیدا ہوئی؟ یگانہ چنگیزی کی جو پیدائش ہے وہ پٹنہ میں ہوئی تھی، یاد رکھیے گا، لکھنؤ نہیں ہے، جس نے بھی مارا غلط ہے، آپشن سی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا، پٹنہ میں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 90 کا آتا ہے، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یگانہ چنگیزی کے غزل کا شعر ہے، تو اس کا آپشن بی کیا ہو جائے گا؟ یاس۔ اب دیکھیں سوال نمبر 91 کا کیا ہے کہ راس فیلر کون تھا؟ راس فیلر جو تھا ایک تاجر تھا، ایک ویاپاری تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 92 کا ہے کہ سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، پونا کالج، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 93 کیا کہتا ہے، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو ہم خاکہ نگاری کہتے ہیں، سوانح نگاری نہیں، شائعہ نگاری بھی نہیں، افسانہ نگاری بھی نہیں، اس کا آپشن بی کیا ہو جائے گا؟ رائٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 94 کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 94 کا تھا، مدرسہ امدادیہ کہاں واقع ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، دربھنگہ۔ اب دیکھیں سوال نمبر 95 کا آتا ہے، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ اس کا غیر رسمی طریقہ کار، آپشن سی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 96 کی طرف چلتے ہیں، خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا تھا؟ خان بہادر کے خطاب سے اکبر الہ آبادی کو نوازا گیا تھا، آپشن ڈی جو ہے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 97 کا آتا ہے کہ کھیتی کیسی نظم ہے؟ کھیتی ایک آزاد نظم ہے، آپشن اے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ 98 کا کہتا ہے اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کی پیدائش جو ہے 12 ضلع الہ آباد میں، آپشن اے اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب 99 کا آتا ہے، عمیق حنفی کا اصل نام کیا تھا؟ عمیق حنفی کا اصل نام تھا عبدالعزیز حنفی، آپشن اے جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیں 100 نمبر آخری ایک آتا ہے، نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو یہ ایک نظم ہے، آپشن ڈی۔ تو آج میں نے آپ کو پورا کا پورا 100 کا 100، اس میں سے ماتر 2 یا 3 کویشچن ہوگا جس کا آنسر جو ہے مجھے ڈاٹ میں ہے، آپ اس کا دیکھ لیجئے گا، آپ بتائیے گا، آپ کمنٹ کر کے کہ یہ آپ کا 100 میں کتنا آبجیکٹیو صحیح ہوا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں ہم آپ کو تھوڑا سبجیکٹیو کویشچن بھی دکھا دیتے ہیں۔ سبجیکٹی تھا کہ درجہ ذیل عنوان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھے، پہلا قرآن کریم تھا، پورا دوسرا پسندیدہ کرکٹ تھا، ہے نا۔ اس کے بعد سردی کا موسم، الطاف حسین سہالی، آپ سردی کے موسم پر لکھ سکتے تھے، قرآن پاک پر لکھ سکتے تھے، ہے نا، قرآن مجید پر لکھ سکتے تھے، کتنا آسان دیا تھا۔ اگلا دیا تھا مند درجہ ذیل میں سے کسی دو شعر کی تشریح کرنا تھا، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا؟ یہ جو ہے یگانہ چنگیزی کا غزل ہے۔ اور بی میں کیا ہے کہ یاروں نے خوب اجا کے زمانے سے صلح کی، میں ایسا بد دماغ یہاں بھی پچھڑ گیا، یہ جو ہے خلیل الرحمن کے غزل کا شعر ہے۔ اگلا کیا ہے کہ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، یہ بھی خلیل الرحمن کا ہے۔ اگلا کیا ہے کہ ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے، نغمہ تیرا اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا، یہ بھی یگانہ چنگیزی کا ہے، یہ خلیل الرحمن اعظمی کا۔ 3 شعر جو ہے دیکھیں، یہ جو دیا ہے تشریح کرنے والا، یہ شروع والا جو ہے صرف یگانہ چنگیزی کا ہے، باقی کا تینوں جو ہے وہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، آگے یہاں سیاق و سباق کے حوالے سے دیا ہے کہ آخر جب دیکھا کہ کیا ہے لانڈریٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا۔ یہ دیکھیں آپ کا جو ہے یہ پہلا چیپٹر ہے نا، سب سے پہلا چیپٹر مرزا فرت اللہ بیگ کا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اس سے لیا گیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ہے کہ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے، یہ جو ہے دوسرا چیپٹر ہے خواجہ حسن نظامی کا مٹی کا تیل، اس سے لیا گیا۔ کتنا آسان کویشچن دیا تھا، آپ لوگ تو بنا دیے ہوں گے۔ دیکھیں اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھیے جس میں اپنے تعلیمی مستقبل کے بارے میں مشورہ طلب کیجیے، یہ خط ہو گیا۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیں جس میں لائبریری کے انتظام کو درست کرانے کی گزارش ہو، یہ بھی بہت آسان دیا تھا، ایک درخواست اس کو بنانا تھا۔ سوال نمبر 5 میں دیکھیں، مرزا فرت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوا؟ کتنا ایزی کویشچن، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اس کا تو ہندوستان ہو جائے گا، کتنا آسان، سارا پیکج سے مل گیا آپ کا۔ اور کیا ہے کہ اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کیا تھا؟ اس کا نام بھی محمد علی تھا۔ خواجہ بھی کون تھی؟ تو خواجہ بھی جو تھی وہ خادمہ تھی امو کی۔ افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ یہ شکستہ بتوں کے درمیان سے ہے۔ اور کیا ہے کہ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ یہ آزاد ہندوستان کے بعد کی ہے کہ نہیں؟ شاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟
تو وہ جو ہے ساری کتابیں جو ہے ادب کی وہ اڑا لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور کیا غالب نے اپنی شاعری میں وہ دن گئے کہہ کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب وہ اپنی کمائی کے خود کھاتے تھے، لیکن اب جو ہے سرکار ان کو وظیفہ دیتی ہے، اس لیے وہ جو ہے اب وظیفہ خوار ہیں۔ اب وہ جو ہے سرکار کے نوکر ہیں، پہلے وہ کسی کے نوکر نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت آسان آسان کوشچن پوچھا تھا۔ اردو کے مشہور مثنوی نگار میر حسن اور میر انیس کے کون تھے؟ یہ کتنا آسان سا کوشچن دیا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 6 میں کیا تھا؟ 5 نمبر یہ کوشچن تھا، افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پیڑ پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی تھی؟ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ہندوستان اور پاکستان کے نازک مسئلے پر کی تھی۔ سید سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ اس کو لگانے کے بعد جناتوں کی بستیاں نظر آنے لگتی تھی، جناتوں سے باتیں کرنے لگتے تھے لوگ، ہے کہ نہیں؟ اسے دیکھ سکتے تھے، اچھا سے بنا کے لکھنا تھا۔ نظم میرا سفر کا مرکزی خیال، اتنا ایجی کوشچن دیا تھا۔ اور کیا ہے؟ صنف مرثیہ سے اپنی تفصیل واقفیت کا اظہار کیجیے، اپنی یاد سے کوئی بھی 2 اشعار۔ یہ تو سب سے آسان تھا، 2 اشعار اوپر سے ہی لکھ دینا تھا، اس کا مطلب سمجھا دینا تھا، ہو گیا۔ تشریح کرنا تھا، ردیف کی تعریف کسے کہتے؟ ردیف کی تعریف مہا مثال لکھے۔ یہ گرامر سے کوشچن تھے، یہ بھی بہت ایزی تھا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 7 میں کیا تھا؟ یہاں خلاصہ کرنا تھا، پرومس کھیتی اور ابراہیم سکا، اس میں سے سارا آسان تھا، آپ کسی ایک پر ضرور کر دیے ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آپ نے 100 میں 100 بنا کر آئے ہوں گے، آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ تب تک کے لیے ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں دوستوں، خدا حافظ، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں۔ آپ اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ملا لیں کہ ان کا کتنا میں کتنا صحیح ہوا ہے۔